غیر مخلص کے لیے کوڑے دیا پترا وہ مخلص تھا بابا مانتے میں کہ یہ کیا اس طرح ہے تمہارے سارے مخلص مخلص فلانے کو نہیں معلوم والے تیری سے لڑائی ہوئی اس کو تو میں بالکل نہیں میں سید میں اس کو چھوڑوں گا نہیں میں بھی اس کو مانتا میں نے کہا تو کر کے لے 20 سال گورنر رہی تو 20 سال 3 لاکھ مربع میل اتنے اس حکومت کی تھی میں پرسوں تک ہے تو گھر بڑے ایسا ہے بیوی تو نہیں کی ہماری تو بیوی کو چپلیاں کھانا ہے تو مقابلہ ہونا کر لیں جنہیں 40 سال حکومت کی تھی تو فیصلہ بات جانا ہوگا تم ٹوٹے تو کوئی نہیں چلے گنو مارا جا وہ بدل کیا خراب کر سکتے لڑنا کدھر آ جائے 3 لاکھ مربع میل نے 40 سال حکومت کی تھی اس بندے نے 20 سال گورنر اور تو گورنر بھی پرویز مشرف نہیں بجی ہو جاؤ وہ جو گورنر نہ گورنر عمر بن خطاب تھا کوئی گورنر ہوئے کہ چوکیدار کھڑا کر تو عمر بن خطاب ڈھا کے جناب اس کو مارنا کوڑیا نہ یعنی گورنر رہنا پرویز مشرف کمال کی بات نہیں ہے یہ تو جیسے ٹھبے ٹھبے آپ ہیں ایسے ان کے گورنر پر عمر بن خطاب کی گورنری نبھانا یہ تو بات ہے اور وہ تو عمر بن عاص جیسوں کو جناب پڑے ہو جاؤ نا ادھر سے جواب دو کیسے کرتے تم نے کیسے پہنے حاجی میں یہ مل گورنر نہیں تھے تو یہ ملتے تھے چھوڑ کوڑے مارے گئے 20 سال وہ گورنر 20 سال اور حضور غوث پاک فرماتے ہیں جب امام حسن نے انہیں خلافت دے دی تو اب وہ کوئی جابر بادشاہ یا ملک نہیں رہے اب امیر ہو کیونکہ امیر نے انہیں امیر بنا دیا اب بات سمجھ آئی آپ یہ بات امام حسن پاک کی امام اہل بیت ہے میں کہا نہیں یار ہم سید ہیں نا اس وجہ سے ہمارا دل نہیں مانتا تو میں نے کہا سی کوئی جلائے تو نہیں میں نے کہا اقلیم امامت کا 7واں تاجدار ہے موسیٰ کاظم جس کی 36 پشت میں بیٹھا کدھر سے آیا سید کو سجرہ بتا رہا تجھے ادب ہی نہیں آتا جس کو حضور کے انصار کا ادب نہیں آتا وہ کیسے سید وہ کیسے سید حضور کے مددگاروں کا جس کو اور حضور کے جانثاروں کا ادب نہیں آتا وہ کیسا سید سید تو خود سید تو احسان والا ہوتا ہے محسن ہوتا ہے وہ احسان فراموش کیسے ہو سکتا ہے میں نے کہا اگر تو سید کی نسل ہے تو غار ثور کی ان راتوں کا بدلہ نہ ابو بکر کی ان راتوں کا بدلہ جب یار نے ڈنگ پہ ڈنگ کھایا پر یار صاحب نے ڈنگ پہ ڈنگ کھایا لیکن یار کی نیند میں خلل نہیں آیا اگر تو سید کی نسل ہے تو لیا بدلا ابو بکر کے سے بڑا پھرتا ہے تو لیا غار ثور کی رات کا مل لیا سیدی نسل ہے لیا مل غار ثور کی رات وعد اللہ شریف کی قسم ہے محمد اولاد کا مالک نے جن نے رات بھر جا کے سب کے منہ سے ہڈی راکیوں کی حفاظت کی تھی پوری کائنات مل بہت کامیاب سید ہے تو سید تو خود محسن ہوتا ہے وہ کسی کا احسان کیسے بھول سکتا بنو ہاشم احسان فراموش نہیں ہے تو نے کیسے بٹا لگا دیا خاندان شرم نہیں آتی تو نہیں سنی بھائیوں میں باتیں لمبی ہو جاتی ہیں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہتے وہ حضرت علی سے لڑے مجھے بڑی تکلیف ہے میں نے کہا کتنی نسل میں تو بیٹا ہے حضرت علی کا 40 میں کہا حسن تو پہلی میں تھے 40 پشتوں میں آئے تھے زیادہ بٹ لگ گئے یار جو سیدھا پتر ہے ان کا جو فاطمہ کا دودھ پیا ہے وہ نبی کا نواسا ہے امت کا سردار ہے وہ ان کو خلاف دے دیتا ہے تیرا باٹی نہیں لاتا کس کو باہر نے تیرے باٹا ٹیرنے کے چاڑے تیری رسی ہے جڑی یہ ساری دوری ہوئی ہوئی ہے اب میں کہ ہوش کر تو امام حسن سے بھی بڑا بیٹا ہے حضرت علی جو امام حسن کو مارا کھاتا ہے وہ تمہیں کیوں نہیں کھاتا ہوش کر کہتے ہیں نہیں آخر لڑے تو ہے نا میں نے کہا لڑے مجھے بھی پتہ لڑ یاد رکھ بدنیتی سے نہیں لڑتی جو صحابی رسول ہوتا ہے بدنیت نہیں لڑتی اور پاک لوگ اگر آپس میں کسی مطالبے پر لڑ بھی پڑے تو ان کو ثواب ہوتا ہے گناہ نہیں ہوتا بخاری اٹھا کے دیکھ امام حسن پاک اور حسین پاک آپس میں 3 دن تک ناراض ہیں امام حسن نے پہلے بلائے امام حسین پاک بول گئے امام حسن نے گلا کیا میں حسین
بڑا تکڑا ہے، 3 دن میں ناراضگی میں گزر گیا، تو نے تو نہیں بلایا، میں نے تمہیں بلایا۔ امام حسین پاک نے کیا میرے نانے کی حدیث ہے کہ جو پہلے بلائے گا اس کو دوہرا ثواب ہوگا۔ تو میں نے کہا میں چھوٹا ہوں، دوہرا نہ لے جاؤں، آپ بڑے ہیں، آپ کو بے شک حسنین پاک کا آپس میں اگر لڑیں گے تو ضرور فتویٰ لگائے گا کہ ان دونوں میں کون حق پر ہے نہ حق ہے۔ پگلے کبھی کبھی دونوں لڑنے والے حق پر ہیں۔ اگر مولا علی شیر خدا حضرت فاطمہ تو زہرا سے ناراض ہو کر مسجد میں لیٹے اور مصطفیٰ جاتے پیٹھ پہ پاؤں لگا کے فرمائے قم یا باترا، چل من چل ادھر کو لیٹا ہے، تو لڑکے آئے ہیں نا۔ اور اگر فاطمہ اور تلی میں لڑائی ہو جائے تو کارے یا فتوے بازا 10 نہ دوں جو کون کو رہے ہو۔ اب بتانا مجھے تو بڑا تجھے جلدی ہوتی ہے کہ دو لڑے تو ایک دور سے میں بتا حضرت فاطمہ اور تلی میں ہو جائے تو پھر کون حق پر ہے؟ اور اس سے بھی اونچی بات کرتا ہوں، سن، اگر حضرت موسیٰ آ کے حضرت ہارون کا سر بھی پکڑے اور داڑھی بھی پکڑ لے، جس نے پکڑا ہے وہ رسول ہے، جس کی پکڑی گئی ہے داڑھی اور سر بھی وہ بھی نہیں۔ اب بتا مجھے کون حق پر ہے؟ تو بڑا فتوے باز بنتا ہے، تجھے سمجھ ہی کوئی نہیں ایسے، ابھی تجھے جلدی کرتا ہے، جلدی نہ کر، یہ بڑا گہرا سمندر ہے پترا، بڑا گہرا سمندر ہے، تو اتنا سارا پانی گھوٹو پوچھ پایا تو ناڑی ابھی تجھے پتا کیا ہے، گھوٹا لگا، اس میں موتی نکلیں گے، موتی نکلیں گے، جتنی گہرائی میں جائے گا اتنا ہی موتی نکلیں گے۔ گٹ پانی تیرے منہ میں چونے مک جانا، نہ سارا نکل جانا، پاگل نہ بن، بڑی گہری پانی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پکڑے تو کہتے یا ابن امہ، ماں دیا پترا، ہاتھ آپ اس میں لہیتی ولا براسی، کوئی غلطی نہیں ہے میری، اتنی خشیت وان تکون فرقتا بین بنی اسرائیل اور مرد القول، میں تو تجھے انتظار کیا کرتا ہوں، کوئی بد نہیں تھی۔ اور وہ غصہ کیوں کرتے کہ تیری سوچتی ہے بندے سارے تو نے بگاڑ دیے اور پچھڑے کچھ غصہ کرنے شروع ہو گئے، تو نے تو ہی پر ان کو نہیں رکھا، اور وہ کہتے ہیں کہ تو رسول ہے، میں تو تیرا انتظار کر رہا تھا، کام کروا دی۔ لیکن اس دوران جو جذبہ ہے اس کے اندر سر بھی پکڑ لیا، داڑھی بھی پکڑ لیا، اب لانا فتویٰ پایا لڑے ہیں تو ایک تو سچا ہوگا، میں نے کہا دونوں سچے ہیں، دونوں سچے، نبی تو جھوٹے ہوتے ہی نہیں ہیں۔ اس لیے مقام نازک ہے، میں اہل سنت ہے، ہمارا بیٹے نہیں ہے کہ ایسے ہی ایک مسئلہ پکڑو۔ میں نے کہا ہوئے چوہے نو گڈی لبی تو پنساری پر بیٹھا یہاں تو یہ لوگ ہیں، دیکھ اس قبر میں کون لٹا ہے، اندر سمندر موجے مار رہا ہے اور دنیا کو خبر ہی نہیں ہونے دیتی۔ جتنا زیادہ علم آتا ہے اتنی زیادہ عاجزی آتی ہے، تو یہ سمجھ ہی نہیں ہے، زیادہ اس میں اچھل کود کی ضرورت نہیں ہے۔ اور صحابہ پر تان نہیں کرنا، اس لیے کہ صحابہ بدنیت نہیں ہوتے، مصطفیٰ نے ان کا ظاہر بھی پاک کیا، ان کا باطن بھی پاک کیا، اور یہ بات کوئی عام نہیں ہے۔ نامہ پارا سورہ انفال کا دوسرا رکوع اٹھا کے دیکھو، حکم ہے بقایا لیطہرکم بہ ویذھب عنکم رجس الشیطان، صحابہ ہم نے تمہیں پاک کیا ہے اور شیطان کی پلیتی تم سے دور کر دی۔ ہاں اس لیے اہل سنت کی یہ پکی صفت ہے، وہ صحابہ کو بدنیت نہیں سمجھتے۔ آپ ان پر درود کی تیاریاں کریں، سب کی تیاریاں نہ کریں، کیونکہ جو سب کرے گا حضور فرماتے ہیں لعنت ضرور کرو اس پر۔ میں کہ کافر ہوتا ہے یا نہیں اس بات سے پوچھا کہ لعنتی ہونا نہیں کوئی چنگی شاید نہیں سمجھ آئی، یہ بات اور ہے۔ مسئلہ میں نے وہ بھی واضح کر دیا، لیکن لعنتی ہونا نہیں کوئی آخر ایڈا چھوٹا جائے نام پہ نہیں ہے، یہ بھی جلن نہیں ہوتا اللہ کی قسم۔ یہ پہلی حدیث بات مدعا واجب اطلق النبوہ جامع ترمذی شریف میں موجود ہے، جابر بن عبداللہ کی روایت ہے، اور یہ دوسری حدیث پاک جو خارج من نور بیان کی ہے المستدرک میں بھی ہے، اور یہ حدیث پاک جو ہے یہ
مسند الفردوس میں بھی موجود ہے، اور یہ سیرت والے اصحاب سیرت جو ہیں انہوں نے بھی اس کو کثرت کے ساتھ نقل کیا ہے، مواہب شریف میں بھی موجود ہے۔ ابن ماجہ کیا دعا جنازہ کا ثبوت ہے؟ ہاں بالکل ہے، کنز العمال میں بھی وہ حدیث پاک موجود ہے، اور مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، اور ابن ماجہ میں جو حدیث ہے اس سے بھی محدثین نے استدلال کیا ہے۔ اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء کی سند کے بارے میں وضاحت فرمائیں۔ اس کی سند پر کبھی کسی نے جرح نہیں کی ہے، اس لیے کہ اس سے مجتہدین کا تمسک موجود ہے، اور ان کی تلقی اور تمسک جو ہے وہ مستقل دلیل کا درجہ رکھتا ہے، ثابت جرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں ماں میں جب انگلی ہلاتے تو کمر پھرتا تھا، یعنی اگر پھرتا تھا تو حوالہ بتا دیں۔ ہاں یہ بھی مواہب دنیا شریف میں موجود ہے، اور یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ السلام کے چچا ہیں ان کی روایت دلائل النبوہ کے اندر بھی موجود ہے، امام بیہقی نے بھی ٹھیک ہے، آگے انہوں نے دعا دی ہے، میں آمین کہتا ہوں۔ کیا علماء حق کے نزدیک صف شیخین کو جو برا بھلا کہے اس کے بارے میں بتائیے، کیا کہ وہ شخص مسلمان ہے کہ کیا وہ شخص اپنے آپ کو بہت بڑا عالم کے بعد ہمارے گوجرا والوں نے ان کو بہت اونچے مقام پر رکھے؟ بھائی میں نے مسئلہ بالکل بتا دیا اور ان کو تجویز بھی دے دی، بھائی رولے دی لوڑ کوئی نہیں۔ اگر وہ گوجرا والے انہیں بہت بڑا سمجھتے ہیں نا تو پاکستان والے ہمیں بھی چھوٹا نہیں سمجھتے، آپ کو پتا تو نہیں، ہم بات کرنے کو تیار ہے، جو بھی بات کریں۔ ہاں لیکن اگر سنی کہلاتا ہو تو مناظرہ نہیں کہتے اس کو، ایک تبادلہ خیال اور لے یغیظ بهم الکفار پر جو میں نے تقریر کی، اگر وہ عالم ہوں تو خود اٹھا کے دیکھ لیں، شفاعت شریف کو بھی دیکھ لیں، اور اس کے علاوہ اس موضوع پر اسی مقام پر 10 کتابوں کے حوالے اور موجود لکھے ہوئے ہیں کہ جو بھی اصحاب محمد پر غضبناک ہوگا وہ کافر ہوگا، اور سب بغیر غضب کے نہیں ہوتا۔ میں یہ بات میں لے کر غصے کے بغیر نہیں۔ یہ وہی رکا ہے جو پہلے آیا میرے پاس، اس میں کوئی جو ہے نا کفر کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ فقہی کفر یا قطعی کفر کا کفر کرتے، یہ جو ایسا فرق کرے نا وہ آدمی عالم نہیں ہے، عالم نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب قرآن کہے لے یغیظ بهم الکفار تو قرآن کا لفظ کافر بولنا اس کو فقہی کہنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی قرآن مقدس کی عبارت النص سے جو مسئلہ ثابت ہو کہ صحابہ پر غضبناک ہونے والا کافر ہے، اس کو فقہی کہنا خود جہالت تامہ و عامہ کا ثبوت ہے۔ اچھا نیز حضور غوث اعظم کے متعلق بھی اس طرح وضاحت کرنا، بھائی دیکھو اولیاء اللہ کی تعظیم کرنا اور شاعر اللہ کی تعظیم کرنا یہ دین کے لوازم میں سے ہے، اور پھر جو ولیوں کا بادشاہ ہو اس کے بارے میں ایسی گندی بات کہنا، جی ایسی گندی بات کہنا کہ ان کو سب کریں تو کون سا کفر ہو جائے، تو میں کہوں تینوں نہیں ساتھ 10 بھڑا موانی گالا کڈ لگے تا کو کفر ہو جائے، لیکن تمیزدار بندہ ہوتا ہے، بتاؤ عام آدمی کو بھی گالی دے تو بری بات ہے، کہاں ولیوں کا بادشاہ، بولو نا جو ولی قبل ہوئے بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابل قاسم ہے، اور کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا
بیٹا تیرا. اچھا اب ایک میں بھی ٹیکنیکل بات کروں. ٹیکنیکل بات کا وقت ہو گیا، ویسے ہی 3 ہو رہے ہیں، لہذا ٹیکنیکل دور شروع ہو گیا کہ جو حضور غوث اعظم کو ولی مانے اور پھر سب کرے وہ مسلمان نہیں ہے. اب یہ بھی ٹیکنیکل بات ہے، گنڈی کھولیں گا تو پتہ لگے گا. حضرت صاحب یہ دیکھو، اب آپ کو حکم پوچھتے ہیں حضرت امیر معاویہ کے بارے میں جو بات کی، میں نے ساری بات آپ کے سامنے کھول کے بیان کر دی ہے. کسی صحابی رسول کے بارے میں جو گندی سوچ رکھتا ہے وہ شخص اہل سنت و جماعت کہلانے کا مستحق نہیں. اعلیٰ حضرت قضا احکام شریف میں ایسا آدمی امامت کرے اس کے پیچھے نماز بھی نہیں ہوتی. اور ہم سید ہیں الحمدللہ، کوئی کسی قسم کا ہمیں شک نہیں ہے. ہمارے آباء و اجداد کو علم اور روحانیت میں لوگ پہچانتے ہیں، لیکن ہمارے آباء و اجداد نے یہ بتایا، ہمیشہ بتایا کہ ہم کم ظرف نہیں ہیں. وہ کم ظرف ہیں جو اچھلتے ہیں اس بات پر کہ صحابہ کے خلاف بھی بکتے ہیں. ہمارے پاس یہ شعور اور تمیز محبت بھی اور شعور عقیدت بھی ہمارے پاس موجود ہے کہ ہم باوجود اس بات کے کہ ان کو مولا علی کے برابر نہیں سمجھتے. سن لو سنیے، ان کو صحابی سمجھتے ہیں، کاتب وحی سمجھتے ہیں، خال المسلمین سمجھتے ہیں، رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہادی و مہدی، لیکن مولا علی کے کبھی برابر نہیں سمجھتے. یہ آپ سنیوں کی سب کتابوں میں لکھا ہے. کیوں کہ مولا علی کا ایک جملہ یہاں سنائے بغیر میں نہیں رہوں گا. مولا علی نے فرمایا دنیا نے مجھے ذلیل کیا جس نے معاویہ کو میرا مقابل سمجھا. کیوں کہ وہ آسمانی ہدایت کا سورج جب چمک چمک کر اثر پہ پہنچا تھا، معاویہ تب آیا، اور میں علی وہ ہوں جو سحری کے وقت آیا. سحری والے اور اصل والے برابر نہیں ہوتے، اگرچہ وہ جنتی ہے، جنتی ہے، شافعی رسول ہے، کاتب وحی ہے، خال المسلمین ہے. ان کے بارے میں گندا بولنے والا خبیث ہے، اس کی امامت مکروہ تحریمہ ہے، اس کے پیچھے کھڑا ہونا جائز ہے. لیکن بات اگر یہ پوچھو کہ جیسے وہ لکھتے ہیں کہ دونوں برابر سرابر ہیں اور برابر برابر ہیں، میں نے کہا خبردار، ابو ہریرہ اگر ابو بکر صدیق کے برابر نہیں ہے، صرف نفس صحابیت میں برابر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، نفس، لیکن مراتب کا فرق ہے. اور مولا علی ہائے ہائے پہلی نماز پڑھ، مصطفیٰ کی پہلی نماز کا مولا علی نمازی. اس لیے ہم جانتے ہیں، کیونکہ ہم بے حکموں کے ماننے والے نہیں ہیں، ہمارے اولیاء اللہ ہیں. اگر علماء نے ہی بات خیر کوئی نہیں چھوڑی، لیکن کبھی کوئی چھوٹ ہوتی ہو تو ولی نکال دینا. مجدد پاک نے فرمایا مکتوبات شریف جو سید زیادہ تھا، اس مقام پر جب اس نے دیکھا تو مکتوبات شریف کو پھینکا، اس طرح اٹھا. شیخ احمد نے کیا لکھا؟ حضرت مولا علی خواب میں ملے، تھا اس نسلی سید. مولا علی ملے، فرمایا کیا تم بک بک کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ آج تم نے شیخ احمد فاروقی کی مکتوبات کو پھینکا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ مسئلہ صحیح کرتا ہے. کہا میں نہیں مان سکتا. بابا آپ بھی کہو تو نہیں مان سکتا، میرے دل میں بڑا بغض ہے آپ کا دشمن کی. وعدہ اللہ شریک کی قسم، سلسلہ کی اہم کتب میں لکھا ہے مولا علی نے اس اپنے بیٹے کو سید زادے کو اتنی زور سے چپیڑ ماری کہ چارپائی سے زمین پر گر گیا. جب آنکھ کھلی تو پورا پنجہ مولا علی کو اس کے منہ پر تھا. دیکھا آئینے میں، اسی وقت توبہ کی، کہا مولا علی کا پنجہ لگنا تھا تو میرے دل سے ساری قدورت امیر معاویہ کی دور ہو گئی. روحانیت والے ہیں، کبھی کو بات رہ جاتی ہے، علماء ہمارے محققین سے تو اولیاء کاملین وہ بالکل روز روشن کی طرح واضح کرتے ہیں. اس لیے اس سلسلے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. ہم مولا علی کو کبھی برابر نہیں ان کے سمجھتے، مراتب کے لحاظ سے نفس صحابیت میں برابر سمجھتے، لیکن مراتب میں نہیں. مولا علی بدر والے، مولا علی بدر والے، سابقون الاولون والے، سابقون الاولون.
بدر میں جس کی پہلے تلوار چمکی، احد میں جو علمبردار ہے، خندق میں جس کی گرج ہے، خیبر میں جس نے قلعے کا در توڑا، کون سا مرن ہے؟ مولا علی۔ ہاں، مدینۃ العلم کا باب ہے۔ یہ تو تمہیں بڑی سے خود پوچھے، جو مولا علی وفات پہ ہے نا تو بڑا روئے، کاڑے مار کے روئے امیر مولا۔ تو بیوی نے کہا بڑے روتے ہو، پہلے جنگیں کرتے تھے، فوت ہو گیا تو روتے ہو، تاڑے مارتے ہو، شرم نہیں آتی تم کو؟ بیویاں کر لیتی ہیں نا باتیں جی۔ ان کا تیرا بنتا نہیں رونا، تو بڑے زور زور سے بولتا، پہلے اس سے لڑتا تھا۔ فرمایا میں لڑا اس سے خون عثمان کے مطالبے پر، اس کی فضیلت کا کبھی میں منکر نہیں رہا، میں جانتا ہوں، خدا کی قسم میں یہ لفظ دکھا سکتا ہوں، کہا میں اس کی فضیلت کا کبھی منکر نہیں رہا۔ خون عثمان، کیونکہ میں عثمان کا وارث ہوں، میرے چچا کا بیٹا تھا، خون کا مطالبہ کرنا میرا قانونی حق ہے، میں اسے امیر المومنین مانتا ہوں، اس سے میں مطالبہ کروں تو کس سے کروں؟ لڑنا میرا اپنی جگہ حق تھا، لیکن اس کی فضیلت کا میں منکر نہیں ہوں۔ کیوں؟ فرمایا آج مدینۃ العلم کا باب ٹوٹ گیا، آج دنیا سے وہ گیا ہے جس کی زبان پر قرآن بولتا تھا، ناطق قرآن، باقاعدہ تعریف فرمائی، خطبے میں بھی ناطق تعلیم آگے تعریف۔ تو دیکھو حاکموں سے مطالبے اپنی جگہ ہوتے ہیں، اس کو ذاتی بغض نہیں سمجھنا چاہیے۔ آج اگر آپ خدا نہ خواستہ کسی کا بچہ مارے گی حکومت تو پرویز شرف سے لڑے گا، وہ میرے قانون انصاف دو مجھے، یہ کہنا کہ اس کو امیر بھی نہیں مانتا، یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے۔ اس پہ فرق کرنا یہ ہر قسم کے والے بیٹوں کا کام نہیں ہے، یہ آپ صاف سینوں والے سنیوں کا کام ہے، آپ فرق کر سکتے ہیں۔ طاہر قادری کا نظریہ ہے کہ زمین گردش کرتی ہے، یہ کہاں نظریہ ہے؟ اس کا کس کتاب میں لکھا ہے جی؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا رسالہ فوز مبین جو ہے، وہ قرآن پاک کی 21 آیتوں سے آپ نے ثابت کیا ہے کہ زمین حرکت نہیں کرتی، 21 آیت ہے۔ یہ اس کا نظریہ کس کا؟ اس کے نظریے کا بھی کوئی فرق ہے کہ کوئی اتنی داڑھی رکھتا ہے، کبھی اتنی رکھتا ہے، اس کا نظریہ داڑھی میں پورا نہیں ہوا، کتابوں میں کیا ہوتا ہے، کسی وقت وہ دین ہوتا ہے، کسی وقت یہ ہوتا ہے۔ غوث اعظم نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ عالم الغیب صرف خدا کی ذات ہے، علم غیب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو نہیں دیا، کیونکہ جو علم کسی کو عطا کر دیا جائے وہ علم غیب نہیں رہتا۔ دیکھو یہ ساری رٹیلیات اپنی طرف سے آپ نے پھینک دی، غوث پاک ایسی جہالت والی بات کر سکتے ہیں؟ آپ کو کیا پتا ہے جو دیا جائے وہ علم غیب نہیں رہتا؟ یہ کہاں کا قاعدہ ہے؟ یہ کہاں کا قاعدہ ہے جو دیا جائے نہیں رہتا؟ میں کہتا ہوں اپنے پاس رہتا بھی نہیں ہوتا علم غیب، اب کیا کرو؟ علم غیب کی تعریف کرو، علم غیب کسے کہتے ہیں جی؟ امام راضی فرماتے ہیں ما غاب عن الحاسہ، جو حواس کے پہنچ سے دور ہو، اسباب سے نہ حاصل ہو، وہ غیب ہے جی۔ بات سمجھ آئی؟ حواس جس کا ادراک نہ کر سکے اسباب کے تحت، وہ غیب ہے۔ تو اب بتاؤ اللہ تعالیٰ کا علم غیب ہو کیسے سکتا ہے؟ کیوں؟ اللہ سے کچھ غیب ہے تو پھر اس کو غیب کیوں کہتے ہو؟ غیب اللہ کا ہو کس طرح سکتا ہے؟ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ غیب کی تعریف یہ ہے جو آواز سے باہر ہو، اب اللہ سے باہر پہنچے، کچھ غیب ہے اللہ سے، تو پھر اس کے علم کو علم غیب کہتے کیسے؟ جو ابھی اس کا جواب دے میں 10,000 انعام دوں، یہ مسئلہ آگے نہیں ہو سکتا۔ تو حضور کا نہیں کہتے، میں کہتا ہوں اللہ پر یہ بولنا جائز ہی نہیں ہے۔ جو غیب کی تعریف ہے اس کے مطابق اللہ کے علم پر کیسے بولتے ہیں؟ پاگل ہو گئے۔ نبی پاک علیہ السلام پر بھی بولنا اس لیے جائز ہے کہ جو ہم سے غیب ہے وہ اسے مصطفیٰ جانتے ہیں، اور جو اسباب سے وہ نہ جان سکتے تھے اللہ نے عطا فرما دیا، اور وہ علم آنے کے بعد بھی علم غیب ہی رہا۔ کیوں کہ اب بھی اسباب کے تحت بس نہیں کہ اس پر پہنچا جا سکے، اس لیے علم ہونے کے باوجود بھی وہ غیب ہی رہا، کیونکہ اب بھی حواس سے اس کو پایا نہیں جا سکتا۔ اگر حضور مدینہ منورہ میں بیٹھ کر اردن میں دیکھتے ہیں جعفر طیار کے بازو کٹے اور ابن رواحہ نے جھنڈا اٹھایا ہوئے 300 میل حضور لائیو بیان کر رہے ہیں، لائیو ہی بولتی ہو
دیکھو ہم نے بھی یہ انگریزی بولنا لیا وہ ٹیلی ویژن پر لائیو ہوتا ہے، لائیو کا کیا مطلب؟ رواں تبصرہ ہو رہا ہے، رواں جاری، اسی وقت ریکارڈنگ نہیں سنائی جا رہی پرسوں کی۔ حضور ابھی بتا رہے جعفر طیار سے جھنڈا نہیں گرا، ایک بازو کٹ گیا، اس نے دوسرے میں پکڑ، اب دوسرا بھی کٹ گیا۔ شیعہ مولوی تقریر کرتا ہوں نا عباس علمدار پر، اچنبا لگتا ہے اسے، کیا دونوں بازو کٹ گئے۔ میں نے کہا شیعہ اچنبا نہیں، یہ تایا ہے عباس کا، اس گھر کی پرانی نیند ہے کعبے کے لیے بازو کٹانا، مصطفیٰ کی عظمت کے لیے۔ تمہیں کیا پتا ہے عباس علمدار آج نیا کام کر رہا ہے، عباس کا تایا ہے، تایا علی پاک سے 10 سال بڑا ہے جعفر طیار، 10 سال دونوں بازو کٹے، مصطفیٰ بیان فرما، شبیر شاوری نے بیان فرما۔ ہمارے بھائی ہیں، میرے بڑے دوست ہیں، میرے بھائیوں سے بڑھ کر میرا یار ہے، لیکن میں بات کر رہا ہوں یہ رواں تبصرہ جو ہے شاوری نے بیان کیا، سرکار کر رہے خود کہ میرے بھائی جعفر کا دایاں کٹا ہے بازو، اب بائیں میں جھنڈا پکڑ لی، بایاں بھی کٹ گیا، لیکن کمال ہو، شاباش آفرین ہو جعفر کو، اس نے دونوں بازو کٹنے کے باوجود جھنڈا میرا گرنے نہیں دیا، دانتوں سے اٹھا لیا۔ اب منہ پہ بھی لگ گئی ضرب اس کو، تو ابن رواحہ دوڑ کے جھپٹا ہے اور اس نے جھنڈا اٹھا لیا۔ یہ بیان ہو رہا ہے، تو بتاؤ یہ بتایا گیا تو حواس میں یہ ممکن ہے؟ جو آخری ٹیوب ہے وہ مجھے نظر نہیں آتی، اتنی زیادہ ڈبل شیشہ لگانے کے باوجود 300 میل پر جو دیکھ رہے ہیں، یہ اسباب کے ساتھ یہ ممکن تھا؟ یہ خاص ہی ہے، اسی تو اور اب آنے کے بعد یہ غیب نہیں رہا، کیوں کہ اب کوئی اسباب آ گئے جس سے آپ دیکھ رہے ہیں، جب تک اسباب کے تابع وہ نہ آئے گا غیب ہی رہے گا، اس پر غیب کا اطلاق ہوگا۔ اگر آپ نے کچھ نہیں پڑھا تو قرطبی، تفسیر قرطبی اٹھا کے دیکھ لیں، امام راضی کو دیکھ لیں، اور صاحب اگر کچھ بھی نہیں تو دولت المکیہ کو دیکھ لیں، امام احمد رضا بریلوی کو دیکھ لیں، ادھر انشاءاللہ نالیوں میں ڈال کر، جیسے کوئی دال یا مجھ نہ لے رہی ہے تو نالی میں ڈال کر اس کے اندر ایسے ڈالنا ہے، تو اللہ نے تو نالیوں میں پلاتے ہیں یار۔ نعرہ تکبیر، یہ چٹ آئی ہے میرے پاس، وہ یزید کے بارے میں ارشاد فرمائے۔ اب یزید کے بارے میں کیا ارشاد فرمائے؟ بتاؤ میری یاد کریں، ارشاد فرمائے۔ میری ارشاد کچھ نہیں فرماتا، یزید ظالم ہے، ٹھیک ہے؟ یزید، یہ حق بات ہے کہ یزید ظالم ہے، اور یہ بات بھی حق ہے کہ یزید جو ہے نا لعنت، جی یعنی اس مسئلے میں ہمارے علماء نے کچھ کلام کیا ہے کہ لعنت ہر وقت کرو اس پر یا نہیں، لیکن لعنتی ہونے میں کسی نے بھی شک نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ حیثیت اذا رفع الحیثیہ بطل القضیہ، یہ بات ذہن میں رکھنا، لعنتی ہونے میں کسی نے کلام نہیں کیا، البتہ یہ ہے کہ ہر وقت وتیرہ بناؤ لعنت کرو، اس سے کہتے ہیں علماء کہ اس سے بہتر ہے کہ آپ آل محمد پر درود پڑھو، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ اب دلیل سنیں، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ جو لوگ تکلیف دیتے ہیں نا اللہ رسول کو، دنیا آخرت میں ان پر لعنت۔ اب سنیو کیا بتاؤں آپ کو، آپ بھی آہستہ آہستہ اٹھتے جاتے ہیں۔ میں ایک بات بتاؤں، اللہ کا جب جسم نہیں ہے، جسم سے اللہ پاک ہے، اس کو تکلیف ہوتی کیسے؟ اس ایک لفظ پر آہ کر کم از کم نہ تعلی نہیں کرتا، لیکن 1.5 گھنٹہ بول سکتے ہیں، تعلی نہیں، اللہ بچائے اس کیا؟ اللہ تکلیف کا معلی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بولے، جب اللہ فرمائے جب کہ اللہ کو تکلیف، بڑا عجب مسئلہ ہے، یوزون اللہ، اللہ کو اذیت دینا، اللہ کو تکلیف دینا، کیسے دے سکتے ہیں تکلیف؟ جی جو لوگ اللہ کو تکلیف دیتے، اللہ کو تکلیف دے نہیں سکتا، جی بندہ اللہ کو تکلیف
اب یہ بھی معافیہ پر میرا قرض ہے کہ اس کا بدلہ سمجھو بتاؤ. ساری دنیا کو تو وہ تکلیف دیتا ہے لیکن وسعت کے مطابق لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، لیکن اس کو تکلیف کیسے ہوتی ہے؟ اب اس کا جواب دے تو امام محمد رضا یار کی بات نہیں، بات ہے یہ جو فرمایا نا رسول تو اس میں بتا دیا کہ تکلیف لوگ دیتے ہیں میرے رسول کو، تو رسول کو جب تکلیف ہو تو وہ تکلیف رسول کو نہیں ہوتی، تمہارے خدا کو ہوتی. جو تکلیف تم رسول کو دیتے ہو یہ جان لو کہ وہ تکلیف رب کو ہوتی ہے. بات سمجھ رہی آپ؟ ایک سنی صاحب، سنی مولوی سنی، ابھی یہ ڈھیلے ہو جائیں ان کے پرزے بھی آخر ٹیگ کرنے پڑتے ہیں. ایک سنی مجھے کہا نا یہ جو ہے نا یہ مسئلہ تب سمجھا جا سکتا ہے جب حضور دنیا میں ہوتے پھر کوئی تکلیف دیتا. تو جو کربلا میں تکلیف دی ہے یزید نے یہ اس حکم میں نہیں آتی. میں نے کہا تیرا دماغ خراب ہے، پرسوں تو کھڑے ہو کر سلام پڑھ رہا تھا یا رسول سلام علیکم. تو میں نے کہا کیا کیتا تیرا؟ کہا حضور دیکھتے ہیں ہم کو، ہم سلام پڑھتے ہیں. میں نے کہا لانتیا تو سلام پڑھے تو تجھے دیکھتے ہیں اور حسین کا سر اتر جائے گا کیسا تیرا کیا؟ اس وقت اگر نادر رسول کو نہیں پتہ لگتا تو میرے بیٹے کے ساتھ کیا تکلیف پیش آ گئی. بعض لوگوں کو پیج اتنا ڈھیلے ہو جاتے ہیں وہ سمجھ ہی کوئی نہیں آتی، ان کو بات ہم کر کیا رہے. ابن عباس فرماتے ہیں صحابی رسول ہیں، مطلب میں نے حضور کے سال میں دیکھا بڑی تکلیف ہے، آپ کے سر انور پر اور چہرے انور پر بھی مٹی ہے. میں نے عرض کیا رسول اس سال میں تو پریشان میں نے کبھی نہیں دیکھا. فرمایا ابن عباس میں کربلا سے آ میرا حسین شہید ہو گیا اور میں دیکھ میرے پاس برتن ہے، میں شہیدوں کا خون بھی اکٹھا کرتا ہوں. یہ باتیں کچی بھی نہیں ہیں، پکے علماء نے لکھی. کیا تو سمجھتا ہے جو حسین پاک کو تکلیف دی حضور کو تکلیف نہیں ہوتی؟ اگر تیرا یہ عقیدہ ہے تو جا مارت پر آ کے جو بقیہ چرسی ہے تو ساتھ بیٹھ جائے. اہل سنت پاک دماغوں کے پاس کیسے تو بیٹھ گیا؟ حسین پاک کو جو تکلیف ہے اس حضور کو تکلیف ہوتی ہے، حضور کو تو اللہ کو ہوتی ہے، قرآن کہتا ہے. اور جو ان کو تکلیف دیتا ہے وہ کیا ہے؟ لعنتی ہے. آئین درست کرو ورنہ پاری پھر تکلیف دے لعنتی ہے. ٹھیک ہے؟ تو ہم اس سے بڑی نفرت کرتے ہیں بالکل، کیونکہ جو آل رسول کا دشمن ہے اتنا بغضی ہے جس نے آل مدینہ کو خوفزدہ کیا. حدیث میں لفظ ہے وہ لعنتی. یہ مسند امام احمد میں الگ بھی حدیث موجود. ٹھیک ہے؟ ہمارا یہی کمنٹس ہے، جیسے کہتے ہیں مجھے کیا کمنٹس ہیں، یہ کمنٹس ہیں بڑا خبیث آدمی ہے، لیکن اس کے گناہوں کی سزا آپ اس کی کو نہیں دیں گے کیونکہ ہم فرق کرنا جانتے ہیں. ہم تو نبی کا بیٹا ہو نہ آل ہو تو اس کو نہیں مانتے، تو اس کو والد کو نبی بھی مانتے. ہم اہل سنت ہم فرق کرنا جانتے، بڑا باریک فرق. کیا پھول کی پتی سے کر سکتا ہے پوری، جس کا جو ہے اس پر انصاف کرنے والوں کا نام ہی تو اہل سنت و جماعت ہے. ایسے انا ٹریکٹر یا بلڈوزر چار دن سب پر یہ اہل سنت کا طریقہ نہیں. قرآن پاک میں کتنی عورتوں کا ذکر ہے. ہمارے یہاں ایک عالم میں بھی کہتے ہیں قرآن پاک میں صرف حضرت مریم کا ذکر ہے، اس کی عورت کا نہیں. کیا یہ درست ہے؟ پوری صورت ہوتی ہوئی یا ایھا النبی لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعده وأعرض عن بعد فلما نبأت به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات أبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. میں کہ پترا تو کیا ہونے ہے کرکٹ کھیلتا رہا ہے یا آپ کے گراؤنڈ لگا پھر ہے. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء
یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف له العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. تینوں پتر پھیریا دے چڑی اس گل تینوں کیا دسی اب نام ہی آئے حضور فرماتے ہیں 4 بیویاں چار مرد بڑے کامل ہو بیویاں 4 کامل 4 کامل بیویاں مریم بنت عمران آسیہ امرات فرعون خدیجہ بنت خویلد فاطمہ بنت محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں کہ گجرا منڈی والوں کو اگر کسی اسٹیشنری یا کتب خانے اور کوئی پرانا گٹا یا کاغذ رنگ ٹھیک ہے. کیا ہمارے سنیوں کو چاہیے کہ دیوبندیوں کے ساتھ مل کر محفل نعت سجانا ہے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے نظریات علماء نے سے ہٹ جائے تو ان کو پتہ نہیں کیا کریں. یہ صاف لفظ تو لکھیں بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ اگر کوئی سنتا ہے اگر ابھی ہم جلسہ کر رہے ہیں پتہ نہیں کوئی آئے گا سنے ایسے سنے تو بے شک سنے لیکن آپ ان کے ساتھ جو ہے نا ان کے اہتمام میں محفل نعت کا مطلب نہیں ہے اس لیے کہ وہ لوگوں کو خراب کرا اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم پھر گستاخ نہیں ہیں حالانکہ ان کی کتابوں میں ایسا موجود ہے اور ایسے بدبخت ہیں ان کے اندر نعت شریف کو تو گانا بجانا کہتے ہیں. ہاں اسٹیجوں پر باقاعدہ منصف ملتانی میں یہ خبیث لوگ جو ہیں کوئی گانے گاتے ہیں بجاتے ہیں گانے. میں کہ تم نے بخاری شریف نہیں پڑھی یہ جو گانا ہے جس کو تم گانا کہہ رہے ہو یہ گانا مصطفیٰ کریم نے خود حضرت نہیں وہ بھی نہیں یہ سلمہ بن اقوا کے بڑے بھائی ہیں. سلمہ بن اقوا کے بڑے بھائی ہیں. بخاری شریف کے اندر موجود ہے نبی علیہ السلام نے وہ پڑھتے تھے کچاوے میں بیٹھ کر سلمہ بھی ساتھ تھے غزوہ خیبر کی طرف جا کر بخاری شریف کے اندر موجود ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کون پڑھتا ہے جی کچاوے میں بیٹھے کون پڑھتا ہے انہوں نے کہا جی یہ ابن اقوا پڑھتا ہے. فرمایا اس کو روک کے اتر کے نہیں حالانکہ ان کی کتابوں میں ایسا موجود ہے اور ایسے بدبخت ہیں ان کے اندر نعت شریف کو تو گانا بجانا کہتے ہیں. ہاں اسٹیجوں پر باقاعدہ منصف ملتانی میں یہ خبیث لوگ جو ہیں کوئی گانے گاتے ہیں بجاتے ہیں گانے. میں کہ تم نے بخاری شریف نہیں پڑھی یہ جو گانا ہے نا جس کو تم گانا کہہ رہے ہو یہ گانا مصطفیٰ کریم نے خود حضرت نہیں وہ بھی نہیں یہ سلمہ بن اقوا کے بڑے بھائی ہیں. سلمہ بن اقوا کے بڑے بھائی ہیں. بخاری شریف کے اندر موجود ہے نبی علیہ السلام نے وہ پڑھتے تھے کچاوے میں بیٹھ کر سلمہ بھی ساتھ تھے غزوہ خیبر کی طرف جا کر بخاری شریف کے اندر موجود ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کون پڑھتا ہے جی کچاوے میں بیٹھے کون پڑھتا ہے انہوں نے کہا جی یہ ابن اقوا پڑھتا ہے. فرمایا اس کو روک کے اتر کے کچاوے کو اوپر کھڑا کیا حضور ریت پر نیچے تشریف فرمایا آپ سناؤ. انت مهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فاغفر فداء لك ما ابقینا. پوری نعت پڑھی آپ کے سامنے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے اس کے سارے گناہ بخش دیے. اس درد کے ساتھ وہ بڑی لمبی بات ہے میرے پاس اتنا ٹائم ہے اس لیے نعت شریف کی محفل صحیح ہے بالکل کرنے میں عرض نہیں ہے. مسئلہ مسائل بھی سمجھا کرو. میں نعت شریف کے خلاف نہیں ہوں نعت شریف ضرور پڑھوائیں لیکن یہ ہے کہ ایک تو اشعار اچھے پڑھے جائیں مسئلہ مسائل درست ہو اپنی طرف سے نہیں ہے کارے وار فلانے یہ تعریفیں کرتے ہیں تو اس طرح کی باتیں نہیں کرتے. مطلب تعریف جس سے ہوتی ہو وہ تعریف کرنی چاہیے
حضور کی شان کے لائق شعر ہوں، یعنی کم از کم یہ ہے کہ کوشش تو ہو رہی ہو نا کہ لائق میں ایسے اشعار پڑھے جائیں آپ کی شان اقدس میں. اور آپ کے شعروں میں ادھر بڑا ماں کی شان بہت بیان کرتے ہیں تو وہ بھی کرنی چاہیے، لیکن ایک عورت کو جو ماں بنا دیتا ہے نا اس بیچارے کا بھی قصور کوئی نہیں ہے. وہ ابا ہوتا ہے کبھی اس کی بھی پڑا وہ آخر دعویٰ. سارے دوست سلام پڑھ کے جائے جی. سلام پڑھ کے بغیر کوئی نہ جائے. میں پہلے عرض کیتا سی کہ جدہ دی آج تقریر شاہ صاحب نے فرموڑی ہے تسی پہلے نہیں سنی ہوئے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ نہیں سنی ہوئے گی اور دوبارہ بھی انشاءاللہ سلام علیہ اللہ زندگی دے شاہ صاحب ہے. ہمارے بز میں ہدایت ملا سلام شمائے بز میں ہدایت ملا فتح باب نبوت پہ بے حد درود فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام یا الہی صدقہ آل رسول یہ سلام محمد اصحاب سیدنا مولانا محمد وسلم وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم. یا الہ العالمین، جو محفل پاک ہوئی، ذکر پاک ہوا، مواعظ، قرات، تلاوت، نعت خوانی، ذکر و اذکار، لنگر شریف جو طلباء نے پڑھا ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. لا الہ الا اللہ، اس کا ثواب شان کریمی کے مطابق حضور نبی کریم علیہ السلام کی روح عالی کو. لا الہ الا اللہ، آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، رسول اعظام، تمام صحابہ، خلفائے راشدین، اہل بیت اطہار، ائمہ اہل بیت، ازواج مطہرات، تابعین، تبع تابعین، صدیقین، شہداء، صالحین، مومنین، مومنات، تمام سلاسل بالخصوص سلاسل اربع کے تمام بانیوں کی روحوں کو، حضور غوث الثقلین حضرت مجدد پاک، سب بزرگوں کی روحوں کو یا اللہ درجہ بدرجہ اس کا ثواب پہنچا. یا الہ العالمین، خاصتاً اس کا ثواب حضرت قبلہ پیر سید محمد شاہ سوار علی شاہ صاحب، آپ کے استادوں کو، آپ کے پیروں کی روحوں کو یا اللہ اس کا ثواب. حضرت شاہ صاحب مرحوم مغفور کے درجات بلند فرما، ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. یا الہ العالمین، ان کی توجہات عالیہ سے ان کے خاندان کے دیگر جو بزرگ فوت شدگان ہیں ان سب کی روحوں کو اس کا ثواب کرنا. یہاں جتنے مسلمان آئے ہیں، علماء صلحاء قراء آئے ہیں، عوام اہل سنت عاشقان مصطفیٰ، ان کے جتنے متعلقین فوت ہو گئے، یا اللہ اس محفل محبت کا صدقہ ان سب کی مغفرت. یا اللہ ان سب بزرگوں کا واسطہ، اس محفل پاک کا واسطہ، حضور کی وجاہت کا صدقہ سب حاضرین مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما، سب کی مشکلیں آسان فرما، ظاہری باطنی بیماریاں دور فرما، بیماروں کو شفا کلی عطا فرما. یا اللہ سب کو اطمینان قلب عطا فرما. یا اللہ سب کو رزق حلال کی فراوانی عطا فرما، اسباب رزق میں برکتیں عطا فرما. یا الہ العالمین نیکیوں کی رغبت عطا فرما، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یہ مرکز اسلام دین کا چشمہ صافی جو حضرت صاحب پیر اسرار شاہ صاحب نے جاری کیا ہے،
بیشی سے ترقیاں تھا حضرت صاحب کی توجہات سے، آپ کے جان، آپ کے بزرگوں کی برکات سے یا اللہ اس کو مرکز اسلام بنا، یا اللہ اس میں تمام علوم پڑھائے جائیں، مالک اس میں عالم بن کے نکلے، صوفی بن کے نکلے، یا الہ العالمین تزکیہ، تعلیم اور تلاوت کا سارا کورس اس میں مکمل ہو، یا الہ العالمین سیدوں کا یہ جو پودا لگایا ہوا ہے اس پر اور زیادہ پھل پھول عطا فرما، جن بچوں نے آج حفظ کیا اور ان کی تکمیل ہوئی، دستار ہوئی، ان کو علم نافع عطا فرما، حفظ پر ضبط ان کو عطا فرما، یا اللہ جو بچے اور پڑھ رہے ہیں ان کو شرح صدر عطا فرما، یہاں جو علماء تشریف لائے ہیں یا الہ العالمین خیر و سلامتی کے ساتھ ان کو علم و عمل کی اور ترقیاں نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما، ہم مانگنا نہیں جانتے الہ العالمین، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اللہم ثبتنا علی الاسلام وتوفنا مع الایمان، اللہم انا نسألک الفوز عند اللقاء وعیش السعداء ومنازل الشهداء والنصر علی الاعداء ومرافقۃ الانبیاء، یا اللہ بالخیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر، وفوض امورنا الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین، یا الہ العالمین خیر فرما، یا اللہ خیر فرما، یا اللہ خیر فرما، حقوق اللہ کی ادائیگی کی توفیق دے، یا اللہ ہمارے دلوں میں انسانی ہمدردی پیدا فرما، یا اللہ ہم اپنے انسانوں کے حقوق کی ادائیگی کی ہمیں توفیق عطا فرما، یا اللہ معاملات کی نیکیاں ہمیں نصیب فرما، عبادات کی نیکیاں نصیب فرما، صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔